بڑے کمال لوگ ہیں ہم۔ خرچ اور ضائع ہونے والی چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ پیسہ خود کماتے ہیں، خود ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ عزت خود کماتے ہیں، خود ہی ذلت کے ہاتھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی بے وفاؤں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ان کو کمانے کے لیے ان کی بے وفائی کی ضرب کے بعد ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم سب ان باتوں سے خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور حاصل ہونے والی چیزیں جو کبھی خرچ نہیں ہوا کرتی، جو ہمیشہ جہانوں کے نظام میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، ہم ان تحریروں کو تحریر ہی نہیں کروا پاتے۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے ملتے ہیں، خود سے کبھی مل ہی نہیں پاتے۔ ہم ساری زندگی آئندہ آنے والے مستقبل کی فکر میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی جینے کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ نماز جنازہ کے اعلان پر ہم سب بہت جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو زندگی دینے کا اعلان کرتا ہے اس سے بے خبر رہتا ہے۔ یہی کچھ شاید تھوڑا بہت کہہ دینا ہی کافی ہے، باقی انسان کو خود ہی سوچ لینا چاہیے، اور اگر سوچ تھک جائے تو ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ ذکر کی کیفیت فکر میں تحریک پیدا کر دیا کرتی ہے۔ سرد مردہ فکری کے لیے ذکر الہی سورج کی حرارت کے مانند ہے۔ اگر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کو اپنے باطن کا حصہ بنا کر رکھے تو انسان کی سوچ میں بلندی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے وجود میں وہ ہر تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے وہ پستی سے نجات پاتا ہے۔ وہ پھر مجبور نہیں رہتا، وہ کسی مجبوری کا سہارا بنا کر دوسروں کو سازش کا حصہ نہیں بناتا۔ وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کی مجبوریوں کو ظاہر کر کے خود کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ذکر الہی انسان کی بلندی کا وہ مسافر ہے جس سوار پر بیٹھ کے ہم سواری کرتے ہیں۔ روح سوار ہے، وجود سواری ہے۔ ان دونوں کا کام بلندی کی جانب جانا تھا، لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم خرچ ہو جانے والی چیز سے محبت کرتے ہیں۔